بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالی ہمیں کام کی بات کہنے کی اور عمل کی، اور آپ حضرات کو سننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں کوئی چیز چاہیے اور صبح سے لے کے شام تک کچھ نہ کچھ ضرور چاہیے۔ ضروریات زندگی ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ چاہیے، تو اس میں کوالٹی دیکھتے ہیں۔ ایک چیز خراب ہے، ایک چیز خراب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھی ہے، ایک اس سے بھی اچھی ہے، اور ایک بہت اچھی ہے۔ تو اس میں سے ہمیں کون سی چاہیے؟ ہمیں سب سے اچھی، بہت اچھی، کیا کہیں گے اسے، دی بیسٹ۔ تو جب ہمیں وہ چیزیں جو تھوڑے دن نفع پہنچائے گی، تھوڑے وقت کے لیے ہوگی، جب ہمیں سب سے اچھی چاہیے، تو جو چیز ہمیشہ کی ہوگی اور ہمیشہ کام آئے گی وہ کیسی چاہیے؟ جیسی چاہے ویسی، اچھی، خراب، کم اچھی، اس میں کوئی معیار ہے ہمارا؟ چیزیں ہمارے لیے ہم لیتے ہیں، اور روزہ آیا تو روزے کے بارے میں اللہ نے کہا یہ میرے لیے۔ روزہ کس کے لیے؟ روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اپنے لیے لیا تو سب سے اچھی لیا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ جیسا چاہے ویسا ہو جائے۔ سوچنے کی بات ہے، سب سمجھدار بیٹھے ہیں، کوئی بیوقوف ہے نہیں۔ بیوقوف بھی اپنے کو عقل مند ہی سمجھتا ہے، بیوقوف کبھی اپنے کو بیوقوف نہیں سمجھتا، اور جو عقل مند آدمی ہے وہ ہمیشہ اپنے کو کم عقل سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جتنا جانتا ہے اس سے زیادہ جاننے اور سیکھنے کی فکر ہوتی ہے، تو سوچتا بھی کم ملا۔ جیسے مال ہے، مال تو مال جتنا ہم چاہتے ہیں مل جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اور چاہیے۔ اور کیوں چاہیے؟ اتنا مل گیا تو، جتنا چاہا تھا اتنا مل گیا تو اور کیوں چاہیے؟ کیونکہ یہ کم دکھ رہا ہے، پھر اور چاہیے تو اور مل گیا، پھر وہ کم دکھا تو پھر کم دکھا تو پھر اور چاہیے۔ ارے میں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں تو کچھ ایسی باتیں کر رہا ہوں جو میری خود ضرورت ہے اور آپ کی ضرورت ہے۔ وہ کم دکھ رہا ہے تو اور چاہیے، اور عقل پوری دکھ رہی ہے تو بیوقوف رہ کے زندگی گزارتا ہے، اسے اپنے نفع کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کے نفع کی ساری بات اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ وہاں جو بتایا نفع ہوا، نفع ہی نفع ہے۔ وہاں جس کو کہا گیا عقل مند وہ عقل مند ہے، اور جس کو کہا گیا بیوقوف وہ بیوقوف ہے۔ عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ کتاب میں لکھا ہے کچھ؟ علماء ہے نا، ذرا بتائیں مجھے عقل مند کون ہے؟ بھول گئے ہو تو مجھ سے کہہ دو، تمہیں یاد ہے تم بتاؤ، نہیں تو بتاؤ نا، شرم کی کیا بات ہے؟ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی اچھی گزرے اس کی تیاری کر لے۔ کیوں؟ کہ وہ ایک زندگی ایسی آئے گی جو ختم نہیں ہوگی، اور یہ زندگی ختم ہونی ہے، ہوگی، سب کی ختم ہوگی، کوئی رہے گا نہیں دنیا میں۔ تو اگر ہم نے مرنے کے بعد کی تیاری میں ہم نے اپنے آپ کو لگایا اور لگے رہے تو اس کا مطلب ہم عقل مند ہیں، اور اگر نہیں ہے تو اب ہم دیکھ لیں، صبح سے لے کے شام تک ہماری فکریں کس پہ لگی رہتی ہیں؟ مرنے کے بعد کی زندگی بن جائے اس پر لگی ہے، یا جی رہا ہوں یہ زندگی بنی رہے اور بنتی چلی جائے اس پہ لگی ہے؟ ہم خود سوچیں نا اپنے بارے میں کہ صبح سے لے کے شام تک ہم عقل مندوں والا کام کر رہے ہیں یا بیوقوفوں والا کام کر رہے ہیں؟ اچھا، بیوقوفی کا کام کوئی کر لے اور اسے کوئی بتا دے بھائی یہ کام تم نے دھوکے کا کیا، اس سے نقصان اٹھاؤ گے، تو عقل مندی کی اب کیا بات ہے کہ اس کی بات مان لی جائے؟ کہا نہیں، عقل ہی نہیں تو مانیں گے کیوں؟ عقل میں فتور آتا ہے، خرابی آتی ہے گناہوں سے۔ کس سے؟ گناہوں سے۔ گناہوں سے غفلت طاری ہوتی ہے،
اور گناہ سے اگر توبہ نہیں تو غفلت طاری ہوتے ہوتے پورے دل کو جب سیاہ کر دیتی ہے غفلت، تو پھر اسے بھلی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مجمع کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے سن لے، یہ ایک الگ بات ہے۔ سمجھنا تو اسے ہی کہیں گے، عقل مندی کی بات تو اسے ہی کہیں گے کہ جس وقت اس عقل سے اس سننے کی بات سے نفع اٹھانے کا موقع آئے تو نفع اٹھائے، تو اسے کہیں گے کہ اس نے سنا اور سمجھا، ورنہ تو کچھ نہیں۔ تو کہاں ہیں ہم؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ مال کا حساب روز لگتا ہے، اس لیے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آتا ہے تو اچھا لگتا ہے، آتا ہے تو اچھا، اور بڑھتا ہے تو اور اچھا لگتا ہے، اور بڑھتا ہی جاتا ہے تو اور اچھا لگتا ہے۔ اب صبح سے لے کے شام تک اسی کا کیلکولیشن ہے، اسی کا حساب کتاب ہے۔ کتنا تھا، کتنا ہوا، کتنا بڑھا، کتنا بڑھانا ہے۔ آپ نہ کرتے ہوں گے تو میں کرتا ہوں گا، آپ نہیں کرتے ہوں گے، نہ کرتے ہوں میں کرتا ہوں۔ اس لیے بیان کے لیے مجھے مجمع نہیں چاہیے۔ میں تو گھر پہ بیٹھ کے اکیلے بیان کرتا ہوں، جیسے بچہ اپنا لیسن یاد کرتا ہے نا، سبق، بچے کو سبق یاد کرنا ہو تو کیا مجمع جمع کرتا ہے کہ سب لوگ آؤ ہم پڑھیں گے، یاد کریں گے؟ وہ تو نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں مجمع تو نہیں چاہیے، ہم کو ہمارا سبق یاد کرنا ہے، ہم اکیلے بیٹھ کے یاد کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، کیا یہ سب ہم لوگوں کی پریکٹیکل لائف ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ اعمال اتنے بڑھانا ہے، اتنا کرنا ہے، اور اس کوالٹی کا ہے، یعنی غفلت کے ساتھ ہوا، اب اسے دل لگا کر کرنا ہے، اور جب دل لگا کر کیا تو اچھا لگا۔ یہ اچھا لگا اس لیے کہ حدیث پاک کے مفہوم میں بات ملتی ہے کہ مومن جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جیسے مال کا طلبگار مال ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ویسے ہی اعمال کا طلبگار جب اچھے عمل کرتا ہے تو اس کا جی خوش ہوتا ہے۔ تو تجربہ کہتا ہے کہ جب جی خوش ہوتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ اور کیا چاہتا ہے؟ تو اعمال میں بھی اور لگا ہے یا مال میں خالی اور ہے؟ ایک ایک دن زندگی گزر رہے ہیں، سب کے گزر رہے ہیں، سب کا رب اللہ ہے، ہر طرف شور ہے، مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، مہنگائی ہے۔ کتنے دن بھوکے سوئے؟ اس میں کون بھوکا سویا؟ ذرا کوئی ہاتھ اٹھا دے۔ سب کھا کر سوئے نا، سب کھا کر سوئے، سب نے کپڑے پہنے، سب کے جس کے پاس چھت تھے اور رات کو اپنے چھت کے نیچے سویا۔ یہ تو کتنا بھی ہو جائے، رب تو اللہ ہے نا، رب انسان کو نہیں بنایا اللہ نے، رب کی صفت کس کی؟ اللہ کی ہے، اس لیے کہ وہ تو پرورش ہم کریں گے۔ اس لیے بزرگوں نے تو اتنا یقین رکھا اس بات پر، اور یقین کمزور ہو جاتا ہے گناہوں سے، نافرمانی سے، یقین بڑھتا ہے فرما برداری سے۔ اس لیے یقین بڑھتا ہے تو بھلے اعمال بڑھتے ہیں، بھلے اعمال بڑھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے تو مزید چاہتا ہے، جب مزید چاہتا ہے تو مزید کرتا ہے۔ تو بزرگوں کو تو اتنا یقین ہے کہ فرماتے ہیں، کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیں، اسی عبارت کا مفہوم ہماری زبان میں ہم کہہ رہے ہیں کہ زمین لوہے کی ہو جائے اور آسمان تانبے کا ہو جائے تو اناج اگنے کے لیے مٹی کی ضرورت پڑتی ہے، لوہے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لوہے پہ اناج نہیں اگایا جاتا، کہاں اگایا جاتا ہے؟ مٹی پر۔ کیا فرما رہے ہیں؟ زمین پوری کی پوری لوہے کی ہو جائے، یعنی پیداوار بالکل ہی ختم ہو جائے گی، اور آسمان تانبے کا ہو جائے تو بھی میں میرے رب سے امید رکھتا ہوں کہ میں یہ پڑھتا ہوں تو میری پرورش اللہ کر دے گا، کافی ہے۔ تو ہمارا پڑھنا نہیں بڑھتا، ہمارا یہ موبائل پہ سننا بڑھتا جا رہا ہے، پڑھنا نہیں بڑھ رہا ہے۔ وہ جو پڑھنے کا وقت ملتا وہ سننے میں لگا دیا۔ جب مال صحیح جگہ نہیں لگے گا، غلط جگہ لگے گا تو نقصان ہوگا۔ ایسے ہی سر سے پاؤں تک جو اللہ نے جسم دیا اور وقت دیا، اس کو کہاں کتنا استعمال کیا جائے، اگر یہ شریعت کے تابع ہو جائے اور صحیح سوچ کے مطابق ہو جائے
تو پھر اس کا نفع نظر آئے گا، اور نفع یہاں تک نظر آئے گا کہ دعائیں پڑھ کر مطمئن رہے گا، کیا ہوگا سے نہیں گھبرائے گا۔ مومن کے لیے کیا ہوگا گھبرانے کی چیز ضرور ہے، لیکن کب گناہ ہو گیا تو کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا، گناہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میرا اللہ ناراض ہوئے گا تو میرا کیا ہوگا۔ سوچنے کی جگہ ضرور ہے کیا ہوگا، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ایک صاحب کا انتقال ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا اب یہ مر جائیں گے، تو مرنے والے کے قریب تو لوگ ہو ہی جاتے ہیں، دور والے بھی قریب آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت غم ہے، مجھے بہت فکر ہو رہا ہے۔ تو پوچھنے والوں میں سے کسی نے پوچھا کہ کس بات کا؟ کہا میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد، کیونکہ ہر باپ اس کی فکر میں لگا ہے۔ بری فکر نہیں ہے، بری فکر نہیں ہے کہ میں میرے بچوں کے لیے اتنا بنا دوں۔ کتنا بنا دو گے؟ جتنا بناؤ گے اتنے نصیب کا جتنا ہوگا اتنا ہی بناؤ گے، اس سے زیادہ بنا نہیں سکتے، اس سے زیادہ بنا ہی نہیں سکتے، تو نصیب میں جب اللہ نے نہیں لکھا تو نہیں بنا سکتے۔ تو مجھے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا اس کی فکر لگی ہے۔ سن رہے ہیں آپ حضرات، متوجہ ہیں؟ کیا کہا؟ پھر سے دوہرائیں، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو سننے والے نے کہا اس کی فکر کرو کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، یہ فکر کی بات ہے۔ یہ فکر کی بات نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ بمبئی رہتے ہوئے آدھی صدی گزر گئی، نہ جانے کتنے فقیر کی اولاد کو مالدار بنتے دیکھا، نہ جانے کتنے مالدار کو فقیر بنتے دیکھا ہے۔ اس لیے جب اعمال کی فکر خود کی ذات کے لیے آئے گی اور اعمال پر خوشی ہونے لگے گی، تو جیسے مال ملا تو خوش ہوا کہ یہ بچے کو کیوں نہیں ملا، اس کو بھی اتنا دینا ہے، تو پھر اعمال پہ سوچے گا کہ مجھے تو اتنی توفیق ہو گئی، میرے بچوں کو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، میرے بچوں کو بیٹھ کے کیسے سمجھایا جائے۔ اس وقت کی بہت اہم بات ہے، ہم بھی سمجھ لیں اور آپ حضرات بھی سمجھ لیں۔ اس وقت اکثر گھرانے جو دیندار کہے جاتے ہیں، ان کے بچے، ان کے گھر کے لوگ صرف ماحول کی وجہ سے دین پہ چل رہے ہیں، وہ فکروں سے دیندار نہیں ہیں، اور بغیر فکر کا دیندار ہوا میں کس وقت باطل کا شکار ہو جائے گا پتہ نہیں۔ اس لیے ان کو دین سکھایا جائے، دین کی اہمیت بتایا جائے، اور جب خود کے بارے میں فکر نہیں ہوگی تو پھر بچوں کو کیا سکھائیں گے۔ کچھ فکر ہو گئی تو کہیں مسجد میں چلے گئے، کہیں مجلس میں چلے گئے، کہیں اور دینی کام میں جڑ گئے، اور اس فکر کے ساتھ تھوڑا بہت ملا، لیکن لیا کتنا؟ بیان کرنے والے نے جتنی بات کہا سب ٹھیک ہے، تعلیم میں جتنی بات پڑھی گئی سب ٹھیک ہے، لیں گے کتنا؟ میرے یہاں جتنا چلتا ہے اتنا ہمیں لے کر جانا ہے، بس اس کے علاوہ کی بات تو ہم سے مت کرو۔ وہ دیندار لوگوں کا کام ہے، وہ دیندار۔ اچھا مطلب تم دیندار نہیں ہو؟ نہیں، اپن کہے کہ دیندار، تو دین کے بغیر مرو گے تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا تو کیا ہوگا؟ دین تمہاری ضرورت کی چیز ہے، دین سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے، دین سے بڑھ کر کوئی ضرورت کی چیز ہے؟ جب تمہاری ہر چیز اچھی ہو اور اچھی سے اچھی ہو، سب سے اچھی ہو، تو جو روزہ، جو نماز، جو دینی عمل دنیا بھی بنا دیں، مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہمیشہ کی بنا دیں، اس میں سے چن کر کہتے ہیں ہماری برادری میں اتنا ہی چلتا ہے، ہمارے یہاں اتنا ہی چلتا ہے۔ اتنی تو گنجائش ہے نا شکیل بھائی، ابھی اتنا تو سب کرتے تو اپنے کو کرنا ہوئے گا نا بھائی، سب کرتے تو کرنا ہوئے گا، یعنی سب اللہ کا قانون توڑے تو ہمیں کرنا ہوگا۔ اچھا اتنی کی گنجائش ہے تو شریعت نے جو فرض بتایا ہے، کتنا کھانا فرض بتایا ہے؟ ارے بھی علماء ذرا آگے بیٹھا کریں تاکہ بعد میں فتویٰ نہ دیں، یہیں دیں جو دینا ہے سامنے۔ کتنا کھانا فرض ہے؟ کھانا کتنا فرض ہے جس سے جان بچی رہے؟ اتنا کھانا فرض اگر جتنا ہے کس سے جان بچی رہے، اتنا حلال نہ ملے تو پھر حرام کھانا جائز ہو جاتا ہے؟
دم نکل جائے گا تو جائز ہوتا ہے. جی ہوتا ہے. تو کھانا کتنا ضروری ہوا؟ جتنے سے جان بچے، جتنے سے جان بچے. ہم کتنا کھاتے ہیں؟ جان نکلنے تک کھاتے ہیں، جان نکلنے تک کھاتے ہیں. ایک صاحب نے بہت کھایا، بہت کھا لیا تو بڑے پریشان ہوئے، تو حکیم صاحب کے پاس گئے کہ حکیم صاحب میں دعوت تھی، ولیمہ بہت زوردار ہونا چاہیے. ہاں ولیمہ بہت زوردار ہونا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا ولیمہ کیا ہے؟ نہیں وہ میرے یہاں نہیں چلتا. آپ اپنے مالدار آدمی ہیں، دوسری بات اپنے لوگوں کا کھایا ہے نا، کھلانا تو پڑے گا نا. یہ سب تیرے نفس کے ڈھکوسلے. ارے جس کا کھایا ہے سب کا نام تیرے پاس دکھا ہے، سب کا لفافہ بنا، سب کا لفافہ بنا. اس کا 2000 کھایا تھا، اس کا 1000 کھایا، اس کا 5000 کھایا. بھیا ولیمہ نہیں کر رہا ہوں، ولیمہ کر رہا ہوں، ضروری کر لو. ولیمہ فرض ہے، ولیمہ فرض ہے. ولیمہ تو کر کے رہیں گے، کریں گے. فرض چھوڑیں گے، حرام کریں گے، لیکن ولیمہ ضرور کریں گے. ولیمہ بھی حرام کریں گے. ضرورت سے زیادہ لائٹ جلانا کیا ہے؟ اسراف ہے. بتائیں علماء بتائیں، میں نہیں بولتا. اسراف ہے، اسراف حرام ہے. بلا اشد ضرورت کے عورتوں کا اپنے گھر سے نکلنا منع ہے شریعت میں، اشد ضرورت کے، کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑے گا اس کو. ہم سب کے تو گئے نا، سب کا کھایا ہے نا، تو سب کو لفافہ پہنچا دو کہ بھائی میں ولیمہ کروں گا. مسجد میں ہمارے 2-4 ساتھی رہیں گے، اور وہ خادم 3 ہماری مسجد میں ماشاءاللہ بڑی ہے صفہ، 3-4 خادم ہیں، اور کئی ایک عالم وہاں پڑھاتے ہیں، وہ رہیں گے، امام صاحب رہیں گے، اور یہ بچہ آیا ہے دور ہے یہ بھی کھا لے گا، اور یہ ہمارے سمدھی آئے یہ بھی کھا لیں گے. گھر سے وہاں سے تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، وہ 2 آئے تھے، دونوں کھا لیں گے. نہیں، ولیمہ تو فرض ہے. کیا ہے؟ ولیمہ فرض ہے. جو چیز جتنی کرنے کی تھی اپنی مرضی سے گھٹا دیا، بڑھا دیا. اسی لیے اللہ نے ہم کو گھٹا دیا. ہم بڑھنے کی کوشش کریں، بڑھ نہیں سکتے. آئیں گے شریعت پر کہ اللہ کتنا، کب، کیا، کیسے کہتا ہے کرنے کو، ویسے ہی کریں گے تو اللہ کہے گا ہم تم کو بڑھاتے چلے جائیں گے. اس لیے کہ تم نے وہ کیا جو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے. میرے بندو، جب تم کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ چاہتے ہو، تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ مجھ کو کیا بہت اچھا لگتا ہے، کہ اصل فیصلہ تو میں ہی کروں گا، کوئی ہے ذات اللہ کے سوا. اللہ ہمیں موقع کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے. جس وقت جو کرنا اس کو پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو، اسلام سکھاؤ، دین سکھاؤ، پڑھاؤ، وقت نکالو. دھندے سے وقت نکلتا ہے، ہم بھی نکالیں گے تو نکلے گا، نہیں نکالیں گے تو روز بہانے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.